عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میں بڑے مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا. آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے. اب بڑی دیر سے تشریف فرما ہے. اللہ کریم آپ کا میرا ہم سب کا جمع ہونا مل بیٹھنا یہ ذکر فکر سننا اللہ کریم قبول و منظور فرمائے اور حاجی صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ کریم بخشش فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے. میں آپ ایثار ثواب کے لیے آئے ہیں اور ایثار ثواب کتنا ضروری کام ہے اس پر چند ایک باتیں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا. آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. رسول کریم علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. نہیں اگر نماز پڑھتا تھا تو اب مرنے کے بعد وہ معاملہ منقطع ہو گیا. قرآن پڑھتا تھا تو اب مرنے کے بعد وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. خیرات کرتا تھا صدقہ کرتا تھا مرنے کے بعد وہ معاملہ منقطع ہو گیا. اعمال جو ہے اس کا سلسلہ رک گیا ہے. چونکہ جناب مولا علی کہتے ہیں آج عمل کا دن ہے اس میں حساب کوئی نہیں پوچھا نہیں جا رہا کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. کل حساب کا دن ہوگا اس میں عمل کوئی نہیں ہوگا. حساب کل ہے جسے میں نے اور آپ نے فراموش کر دیا ہے میں نے اور آپ نے بھلا دیا ہے. جب آج اللہ نے توفیق بخشی ہے سانسیں دی ہیں صحت سے نوازا ہے مال و دولت دیا ہے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے طرح طرح کی رب تعالیٰ نے کرم نوازیاں ہم سب پہ فرمائی ہیں. اس کے بدلے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے؟ جو کہا تھا کہ وہ پورا کر رہے ہیں؟ یہ آج کا دن جو اللہ نے دے دیا یہ نہیں ہوگا کہ یہ زندگی اپنی مرضی کی گزار کے چلے جاؤ. عمل کرنے کے لیے اللہ پھر کوئی زندگی دے دے گا 10 20 50 سال نیکیاں کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے روزے رکھنے کے لیے دوبارہ ملیں گے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ایک لمحہ وہ ساعت اور وہ گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. پھر قرآن کہہ رہا ہے بندہ روئے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے میرے پروردگار تو وہ مجھے تھوڑی دیر اور مہلت دے دیتا. 70 سال گزار کر گیا اور کہہ رہا ہے چند لمحے اور مل جاتے فاصدق واکن من الصالحین. پھر میں صدقے کرتا میں نیک ہو جاتا. 70 سال گزار کر آیا 70 سال یاد نہیں رہا کہ نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے حج بھی کرنا ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے خیرات بھی کرنا ہے نیکی بھی کرنی ہے خیر و بھلائی کی بات بھی کرنی ہے. 70 سال نہیں یاد آیا. موت آ گئی تو اب کہنے لگا اگر مجھے تھوڑی مدت دوبارہ واپس بھیج دے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک ہو جاؤں گا نمازی ہو جاؤں گا صدقے کروں گا نیکیاں کروں گا. میرے بھائی یہ جو سانسیں مل گئی ہیں یہی اللہ کی نعمت ہیں اور غنیمت جانو انہیں. اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا واپس نہیں آنے دیا جائے گا. تو آج عمل کا دن ہے کل حساب کا دن ہے. جو قبر میں پہنچ گیا اسے کوئی اور شے کام نہیں آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر میں میت کو لٹا کر واپس آ جاتے ہو اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران ہلاتا ہے تو وہ آدمی انسانی شکل میں اس کی قبر میں آتا ہے. تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں. تو بندہ پوچھتا ہے کہ میرے بچے اور میرا مال. عمل سے تو کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. فکر تھی یہ کہ میرے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے. شب و روز محنت تھی کہ میں مال کما لوں. آج بندہ پوچھتا ہے کہ میرے بچے اور میرا مال. تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. بچے بھی گھر رہ گئے ہیں مال بھی گھر رہ گیا ہے. میاں صاحب سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ پیر پسارے پیوں وچ بیڑے تے سب کڈو کر دے تے جاندی وار ڈرانا بنے
تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے۔ بڑے سیٹ صاحب مالدار، ہمیں لوگ آ کر بتاتے ہیں حضرت جی جنازہ پڑھانے غسل میت دینے گئے تھے، بیٹوں نے کہا کوٹھی کے اندر غسل نہیں دینا، ہمارے بچے ڈریں گے، پلاٹ میں ہم آپ کو تمبو لگا دیتے ہیں، سامنے گلی میں تمبو لگا دیتے ہیں، سیٹ صاحب کو گلی میں غسل دو، گھر میں غسل نہیں دینا، بچے ڈریں گے، ہمارے خوف کھائیں گے۔ میاں صاحب نے کہا جان دیوار ڈرانا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، تے جنہ لئی تو پاپ کمائے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ حلال دیکھا نہ حرام، نہ یہ دیکھا میری صحت خراب ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، سب کچھ ڈھیروں ڈھیر جمع، تے جنہ لئی تو پاپ کمائے، تے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو عمل کہے گا بچے بھی نہیں آئے اور مال بھی نہیں آیا ہے۔ آدمی کہتا ہے یہ کوٹھی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ کار میری ہے، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں کاروبار میرا ہے، اتنا بینک بیلنس میرا ہے۔ میرے نبی نے کہا آدمی کا مال صرف دو طرح کا مال، تین طرح کا مال ہے، ایک کھایا فنا کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں دے کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ تین طرح کا مال بندے کا ہے، اور باقی جو بچ گیا وہ اس کا نہیں، وہ تو وارثوں کا ہے۔ اس کی میت گھر میں پڑی ہوگی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے کہ کوٹھی میں لوں گا، کار میں رکھوں گا، فلاں بینک اکاؤنٹ کا پیسہ میرے حصے میں آئے گا، فلاں کاروبار میرے حصے میں آئے۔ تم گھر میں پڑے ہوگے، اسی بات کو سمجھا رہے ہیں میاں صاحب کہ تو کہہ رہا ہے کوٹھیاں کاریں بنگلے بینک بیلنس میرے ہیں۔ میاں صاحب چوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بڈھا بیٹا سوچا سوچے میں مالک گھر دا، کاروبار بھی میرا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں بندے کے مال تین ہیں، کھایا فنا کیا، پہنا پرانا کیا، اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا جو بچ جائے وہ اس کا نہیں، وہ وارثوں کا ہے۔ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے وہ مال کھینچنے کے لیے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کوٹھیاں کاریں بنگلے بینک بیلنس میرے ہیں، اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بڈھا بیٹھا سوچا سوچے میں مالک گھر دا، کوئی کر دے بیٹھے کرن سلام کہ اے بڈھا کیوں نہیں مردا، کر دے بیٹھے کرن سلام کہ اے بڈھا کیوں نہیں مردا۔ میرے بھائی یہ دنیا اور اس کی ہر شے بے وفا ہے، اس کا ہر ناتا بے وفا ہے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال تمہارے بچے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا فاولئک ھم الخاسرون، وہ گھاٹے میں چلا جائے گا، وہ گھاٹے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے بیٹے تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ قرآن کہہ رہا ہے جن پہ تم صدقے واری جا رہے ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کا وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، آدمی کھڑا ہوگا، اس کا بھائی بھی منہ پھیر جائے گا، ماں باپ بھی منہ پھیر جائیں گے، بیٹے اور یار بھی منہ پھیر جائیں گے، کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا ایک نیکی دے دو، جواب آئے گا مجھے اپنی بڑی ضرورت ہے، آپ چلے گئے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آدمی کہے گا میرا ایک گناہ لے لو، بوجھ زیادہ ہے، ایک گناہ تم لے لو، جواب آئے گا میرا اپنا بوجھ بڑا زیادہ ہے، میں تو اپنا نہیں سنبھال پا رہا، تمہارا کیسے لوں گا، لہذا تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے دوستوں اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔
یہ کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا۔ تو حضور نے کہا اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے جب آدمی مر جائے، اور 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1، رسول دو عالم نے فرمایا سب سے پہلی شے جو آدمی کے لیے باقی رہتی ہے وہ ایسا علم ہے جو وہ دوسروں کو سکھا گیا ہے، لوگ اس کے بعد بھی اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ قبر میں چلا گیا ہے لیکن وہ ثواب اس کی قبر میں جاری رہے گا۔ قرآن پڑھا گیا کسی کو، مدرسہ بنا کر قرآن کی تلاوت کا ایک سلسلہ جاری کر گیا، وہ قبر میں چلا گیا ہے۔ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ اس علم کو پھیلا رہے ہیں اور وہ ثواب اسے قبر میں پہنچ رہا ہے۔ یہ شے باقی رہے گی۔ دوسرا، صدقۃ جاریہ، اسپتال بنا دیا اس نے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام ایسا کر گیا، کنواں کھدوا گیا، فلٹر پلانٹ لگا گیا، آج کے زمانے کی اگر بات کریں، لوگوں کی بھلائی خیر کے لیے، اس کے مرنے کے بعد جاری ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، وہ قبر میں چلا گیا، اس کے لیے فائدہ ہے۔ اور تیسری، میرے آقا نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اس کا نیک بیٹا ہے جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ بھی آخری حدیث رسول دو عالم نے کہا اللہ ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے اب تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ اب مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، میرا جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، ہم نے اس دعا کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کریں، زندہ ہیں قدموں میں گر کر معافی مانگیں، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر پہ چلے جائیں، قبر پہ پہنچ جائیں، قبر پہ ان سے معافی مانگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما رکھا ہے کہ جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا باپ کی قبر پہ جائے، زیارت کرے، یاسین کی تلاوت کرے، جب واپس آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ بخشا ہوا ہوگا، مغفرت یافتہ لوٹے گا، واپس آئے گا۔ تو زیارت کیا کریں ماں باپ کی، دعا نہ کبھی ترک کیا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، کہ علماء کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق منقطع کر دیتا ہے۔ اس کا رزق، آج کاروبار نہیں چل رہا، رزق میں بے برکتی ہے، آج جو کما رہے ہو پوری نہیں پڑ رہی ہے، بچوں پر خرچ کرتے ہو، جو آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، کچھ بچ نہیں رہا، جو آتا ہے اس میں بے برکتی ہے، تو غور کرو اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر ماں باپ دعاؤں میں شامل ہیں تو ضرور کرم ہو جائے گا، اگر شامل نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرما دے۔ ان کی قبر پہ بھی آیا جایا کرو، کہ علماء کہتے ہیں جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے، جب یہ مر جائے گا تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ ربط مضبوط کریں اپنا۔ میں اور آپ سارے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا کے لیے تیاری کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ما خدا و یا الحمدللہ۔